السلام علیکم. مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں اپنی ویڈیو کیسے بناؤں. فون پہ لگایا, اس کی میموری فل ہو گئی ہے, اور اب میں اس پہ آئی ہوں آئی پیڈ پہ. تو اصل میں نا طبیعتیں سب کی خراب ہیں, گلے خراب ہے, اور کاوے پی پی کے مت بج گئی ہے. ادرک کا, کڑچی کا, ملٹھیاں اور منہ کا ذائقہ اتنا خراب ہے کہ کوئی چیز اچھی نہیں لگ رہی, کوئی چیز اندر نہیں جا رہی. تو کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ اللہ کرے آپ سب ٹھیک ہوں, کیونکہ موسم کی وجہ سے گلے پکڑے ہوئے ہیں. حالانکہ کوئی ایسی چیز نہیں کھا رہے, لیکن اس کے باوجود جو ہے گلا جو ہے شاید سموگ ہے. ایکچولی میں 4-5 دن سے گھر سے نہیں نکلی, مجھے کچھ آئیڈیا نہیں کہ باہر سموگ ہے یا نہیں ہے, لیکن میرا خیال ہے کہ ویدر میں سموگ آ چکی, جس کی وجہ سے گلے پکڑے جا رہے ہیں. اور کیونکہ میری گاڑی ٹھیک ہونے گئی ہے, سروس ہونے گئی ہے, تو میں طبیعت کی وجہ سے گاڑی نہیں باہر نکال پا رہی تھی. تو اس لیے مجھے نہیں پتا کہ آج کل کیا سچویشن ہے باہر, لیکن گھر بیٹھے جو سمجھ آتی ہے وہ یہی ہے کہ موسم کی خرابی. اور میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ میں جس کو فون کرتی ہوں, بہنوں کو یا کسی کو, فرینڈ کو, تو یہی پتا چلتا ہے کہ سب کو زکام, بخار اور ریشہ پتہ نہیں کہاں سے آ رہا ہے, مجھے نہیں سمجھ آ رہی. منہ کا ذائقہ بک بکا سا ہوا ہے, کچھ کھانے کو دل نہیں کرتا, اندر سوالو کرنے کو دل نہیں چاہتا. تو جناب کیسے ہیں, کیا ہو رہا ہے آپ لوگوں کے؟ اصل میں نا میں کل اتنے دن میں گھر رہی, اور مجھے گھر رہ کے ٹی وی دیکھنے کا موقع ملا. مجھے بڑے عرصے بعد میں نے ٹی وی دیکھا. جب ٹی وی دیکھا تو میں کنفیوز ہو گئی. میں جس چینل پہ جاتی تھی اس پہ وہی خبر کسی اور طرح چل رہی ہوتی تھی, یا کسی اور چینل پہ جاتی تھی تو وہی خبر کسی اور زاویے سے چل رہی ہوتی تھی. تو میں یہ بات سوچنے پہ مجبور ہو گئی کہ جب ہم ینگ تھے تو ایک ہی چینل ہوتا تھا, ہر کسی کی انفارمیشن ایک ہوتی تھی, اخبار ایک طرح کا آتا تھا. یہاں 2 یا 3 اخبار تھے. اب رات کے بھی اخبار ہیں, صبح کے بھی اخبار ہیں, اور مختلف اخبار, انفارمیشن لوگوں کے دماغوں میں. اور پھر سب سے بڑی جو ہمارے پاس ٹیکنالوجی, سنو ذرا میں پوری بات کر لوں, پھر مجھے بتانا کہ تم کیا کہتے ہو, میں تمہاری رائے بھی لوں گی. تو مختلف انفارمیشن ہمیں آ رہی ہوتی ہے. پھر ہمارے ہاتھ میں جو گیجٹ ہے, جب ہم چھوٹے تھے تو ہمیں یہ پتا تھا ایک ایسی چیز آئے گی جس کی وائر نہیں ہوگی, آپ نمبر ملائیں گے تو آپ اگلے بندے کو دیکھ سکیں گے. اور میں خود اپنی, کیونکہ میں بات کر رہی تو میں سوچتی ہوں کہ یہ کیسے ہوگا. اب میں حیران ہوتی ہوں کہ ہم ایک نمبر ملاتے ہیں اور ہم دنیا کے ایک کونے میں بات کر رہے ہوتے ہیں. تو وقت کس طرح بدلا, لیکن انفارمیشن کا جو ڈسٹریبیوشن تھا مجھے لگتا ہے کہ فرق ہو گیا. جب ہم چھوٹے تھے, ہمارے فادر ہمارے ابو بات بتایا کرتے, جیسے سمپل سی میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ بہت میں چھوٹی تھی تو ہمارے ابو نے تب ہمیں بتایا کہ کلوننگ کیا ہوتی ہے. کلوننگ شاید اگر جن کو نہیں پتا, کہ ایک جیسی بکریاں, ایک جیسے بندے, ایک جیسے لوگ پیدا ہونے, انہوں نے تجربات کیے جو بننے شروع ہوئے. تو میں اپنے آفس میں بیٹھی تھی, تو مجھے میری جو آفس کی کلیگ تھی اس نے کہا آپ کو پتہ, اس نے کہا وہ بڑی انٹیلیجنٹ بنتی تھی, تو مجھے کہنے لگی آپ کو پتہ ہے کلوننگ کیا ہوتی ہے؟ میں نے کہا ہاں. وہ جو کہتی کیا ہوتی ہے, میں نے کہا یہ جو بندے ایک جیسے, اور وہ کہتی حیرت ہے آپ کو پتہ ہے. مطلب یہ اس میں حیرت کی بات نہیں, اس میں یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کی میراث ہے عقل. لیکن اگر آپ نالج, جنرل نالج کو کیپچر کرتے رہیں اپنے اندر, اور اگر جاننے کی جستجو ہو تو آپ کو بہت سی چیزوں کا پتہ چلتا ہے. اب جیسے, لیکن وقت کے ساتھ, کیونکہ تب سورس آف انفارمیشن ایک تو ٹی وی تھا, مطلب چند محدود چیزیں تھیں جب ہم نالج گین کرتے تھے اوتھینٹک جگہوں سے. لیکن اب کیونکہ سورس آف نالج بہت ڈھیر سارے ہیں, اور ہر کوئی کہتا ہے پہلے ہم نے آپ کو انفارمیشن دی,
تو آپ دیکھیں کہ اس چکر میں، اور پھر دوسرا جو لوگ دوسروں کو یہ بتانے کے چکر میں کہ ہم بہت ہیپی ہیں اور ہم بہت خوش رہتے ہیں، ولاگنگ کرتے ہیں، اور بعض دفعہ مجھے ایسا محسوس، یقین کریں ولاگنگ سے کچھ ایسے جینون لوگ ہیں جن کی ولاگنگ دیکھ کے بڑا مزہ آتا ہے، لیکن مجھے ایسے ولاگز پسند ہیں جس سے آپ کچھ انفارمیشن لے سکیں، آپ کو کسی کے رہنے سہنے کا پتہ چلے، کوئی ایسی چیز پتہ چلے، کوئی ایسی بات پتہ چلے جو آپ کی نالج میں اضافہ کرے۔ میں ایک بڑے عرصے سے دیکھتی ہوں ایک خاتون کا، جس میں وہ ایک ہی بات کرتی ہے، مجھے تو یہی پسند ہے، میں تو یہی کھاتی ہوں، مجھے یہی پسند۔ اس میں انفارمیشن نہیں ہے۔ آپ دیکھیں انفارمیشن، اور بہت سے لوگ جو یہ کر رہے تھے کہ ولاگ بنا رہے تھے، وہ انفارمیشن کی طرف آ گئے۔ تو جو سورس آف انفارمیشن ہے، اور خاص طور پہ یہ بات میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ 2-3 دن میں گھر رہی، گھر رہنے سے میں نے یہ دیکھا کہ ٹی وی تو بڑا عرصہ ہو گیا چھوڑ دیا ہوا دیکھیں، اور خاص طور پہ خبریں، کیونکہ پی ٹی وی کی خبریں ہم سنا کرتے تھے اور وہ بہت اوتھینٹک ہوا کرتی تھی۔ اب ہر کوئی دوسرا بندہ خبریں تو دکھا رہا ہے، لیکن وہ اتنی اوتھینٹسٹی کا ہمیں نہیں پتہ چلتا۔ اس کے بعد ہماری جو خواتین پہ میں اس لیے زور دیتی ہوں کہ جب میں لوگوں سے ملتی ہوں خواتین کے ساتھ، کیونکہ میرے ساتھ کوئی میل نہیں ہے، میری انٹریکشن زیادہ تر خواتین کے ساتھ ہوتی ہے، تو میں یہ دیکھتی ہوں کہ خواتین میں نالج کا فقدان ہے۔ یقین کریں عورتوں میں بالکل نالج نہیں ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اگر آپ اپنے بچوں کو کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں، اس ماں کی انفارمیشن اس کو انفارمیشن ہونا اتنا امپورٹنٹ ہے، اس کو جنرل نالج، یعنی جنرل نالج کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ پہاڑ کون سا بڑا ہے تو صدر کون سا، نہیں۔ جنرل نالج مینز کہ جو آج کل ہو رہا ہے سوسائٹی میں، جو کریٹیوٹی ہو رہی ہے، جو مطلب جو آپ کے سراؤنڈنگ میں ہو رہا ہے، آپ کو اس کا بھی پتہ ہونا چاہیے۔ آپ کو اپنے بچے کے مائنڈ کے لیول پہ آ کے بات کرنا چاہیے۔ اگر آپ کا بچہ کوئی بات کر رہا ہے، آپ اتنے کیپیبل ہوں کہ اپنے بچے کے ساتھ آرگیو کر سکیں۔ ماؤں کا اویئر ہونا بہت ضروری ہے۔ میں اتنی پڑھی لکھی نہیں ہوں، لیکن الحمدللہ میں کوشش کرتی ہوں، کیونکہ ہمارے فادر ایسا کرتے تھے، میں نے ایسا کیا۔ ایون جب کیونکہ آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے آپ کے بچہ کیا کر رہا ہے، اس کا مائنڈ لیول کیا ہے۔ میں نے ایک کام نہیں چھوڑا، میں نے پڑھنا نہیں چھوڑا، میں نے پڑھنے سے انفارمیشن بہت آتی ہے۔ اور جب آپ عورتیں خاص طور پہ جب ان کی لیک آف نالج ہوتی ہے نا، تو وہ بچوں کے بیچ میں لیفٹ اوور فیل کرتی ہیں، اس لیے بچے ان کو اپنے اندر کوئی بات نہیں بتاتے، اور مائیں بہت لونلی۔ اب آپ دیکھیں میجورٹی پاکستان کی مائیں جو اس وقت ہیں وہ لیفٹ اوور فیل کرتی ہیں 50 کی ایج میں آ کے، کیونکہ وہ بچوں کے ساتھ کوپ اپ نہیں کر پاتی، ان کو بچوں کی سائیکی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، بچوں کے ساتھ ریلیٹ کرنا نہیں آ رہا ہوتا، بچوں کے ساتھ ٹاپک ڈسکس کرنے نہیں آ رہا۔ سیدھا تمہارا کیا خیال ہے؟ ادھر آ کے بات کرتی ہوں، کیا میں غلط کہہ رہی ہوں؟ میں ذرا آپ کو ایکسپرٹ سے، تو ہمارے اب ایکسپرٹ آتے ہیں سدرا، جو کہ آپ کو اس کے بارے، کیونکہ میں بڑے دنوں سے سوچ رہی تھی کہ میں اس موضوع پہ بات کروں، کیونکہ ہمارے معاشرے میں نا خوشی خوشی ہی ہا ہو بہت چل رہا ہوتا ہے، وہ کھا رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں، لیکن جو زندگی ہے نا، زندگی یہ نہیں ہے کہ آپ ہر وقت ہنستے رہیں۔ زندگی اس وقت آپ یقین کریں 99% پاکستانی میری بات کو اس وقت اچک لینا جب تمہیں لگے کہ تم بات کریں، ہمارے معاشرے میں 99% جو اس وقت سفید پوش لوگ ہیں نا، کہ وہ میزریبل لائف گزارے۔ میں اپنی بھی بات کروں گی، کیونکہ کام نہیں ہے اس طرح کی۔ پہلے تو ہم 100 میں جا کے سبزی ایک دن کی لے آیا کرتے تھے، 100 میں جاتے تھے
اور ایک دن کی سبزی لے آتے تھے. اب آپ کے پاس کم از کم 2000 ہونے چاہیے جو آپ 1000 سبزی گھر لائیں. آپ کیا کہتے ہیں سیدھا؟ میں صحیح کہہ رہی ہوں؟ بالکل صحیح کہہ رہی ہوں. میں ایک دو ایگزامپل جو ہے وہ کوٹ کرنا چاہوں گی. جیسے کہ ابھی ریسنٹلی کا واقعہ ہے. تو میں ایک جگہ گئی ہوئی تھی, وہ آنٹیاں پوچھ رہی تھی, بات کر رہی تھی آپس میں, اس بچے کو ہاسپٹل لے کے جاتے ہیں, ریہیبلیٹیشن سینٹر جو ہوتا ہے وہ ڈھونڈ رہی تھی. اور یہ سب کس کی بات کریں؟ ان کا ڈرائیور تھا, تو ڈرائیور کے بیٹا نشہ کرتا تھا, ٹھیک ہے. تو انہوں نے پوچھا کیڑا نشہ کردا ہے. اس نے کوئی 700 دفعہ کہا آئس آئس آئس. باپ کو پتہ ہی نہیں آئس کیا, وہ کہتے ہیں وہ سمجھے برف کھاتا ہے. تو اتنی نالج بیسکلی کہ وہ بتا رہا ہے. اچھا باپ ہی بتا رہا ہے وہ آئس کر, باپ بھی بتا رہا ہے, پتہ ہے وہ بچہ بھی بتا رہا ہے میں آئس کرتا ہوں, پر آئس ہوتی کیا ہے یہ کسی کو پتہ ہی نہیں, کسی کو ادھر پتہ ہی نہیں بڑوں کو. میرے خدا. تو نالج انفارمیشن یہ ہوتی ہے کہ آپ کے ضروری نہیں آپ کو اگر کسی چیز کا پتہ ہے تو وہ تھیوری نہ پتہ ہو. ہیں. ہاں بالکل کرتے ہیں. مطلب کہنے کا مطلب یہ ہے اگر آپ کو سگریٹ پتہ ہے کہ کیسے بنتا ہے, کیسے پیتے ہیں, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ وہ کریں. ہاں, لیکن انفارمیشن ہونا, اس کی اچھائی برائی. پڑھائی جو ہے نا وہ صرف ڈگری کا نام نہیں ہے, وہ اچھے اور برے چیزوں میں فرق کرنے کا نام ہے, آپ کی خود مختاری کا نام ہے, آپ صحیح ٹائم پہ صحیح ڈیسیژن لے سکیں. تو یہ سب چیزیں اگر آپ کو پڑھے ہوئے ہونے کے باوجود نہیں آپ کر سک رہے, تو اتنے چینل بھی اگر ہیں تو پھر بھی انفارمیشن نہیں ہے. اتنا کچھ ہے نا, تو انسان صرف وہی سنتا ہے جو اس کو سننا, جو اس کو پسند ہے. ہاں وہ تو وہی. وہ آپ کا کریکٹر نیگیٹیوٹی میں. اب جو فار ایگزامپل, کیونکہ ہمارے یوٹیوب پہ ہمیں کھلی اجازت ہے, ہم ہر چیز بول سکتے ہیں. اگر میں پالیٹکس کی بات کروں تو نون لیگ والے صرف نون لیگ کو سنیں گے, ادھر کان دھریں گے, وہ اگلے کا پوائنٹ آف ویو سن بھی لیں گے, وہ سمجھنے کی کوشش میں نہیں ایک کریں گے. اور بات تمہاری روک رہی ہوں, پتہ اب تو 2 سال سے کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہے, کوئی فنکشنز اس طرح نہیں ہو رہے. 2 سال پہلے ہماری یہ ویڈیو سچویشن بھی لوگ کم لوگ ہی ہیں جو سنیں گے. ہاں ہماری یہ اچھا, کیونکہ لوگ نا جو جس بات سے آپ کو کوئی اچھا, ہم چھوٹے ہوتے تھے نا تو ہم بھی ایسے کرتے تھے کہ ٹی وی میں کوئی انفارمیشن آ رہی ہوتی تھی نا تو فوراً بور ہو کے چینل آگے کر دیتے تھے. تو ہمارے ابو کہتے تھے لوکے پٹھو بات تو سننے دو اس کی. تو وہی چیز میرے اندر آئی, انہوں نے بھی کی, یہ بھی کرتے تھے. کوئی انفارمیشن سن رہی ہوتی تھی نا, میں تو بچے ٹی وی میں کہتی تھی کچھ سننے تو دو. اچھا اس چیز سے میں نے سیکھا اور میرے کرنے سے میرے بچوں نے سیکھا. اب اور بچوں کے ساتھ آپ کو چلنا پڑتا ہے. بہت سی مائیں ایسی ہیں جو بچوں کے یونیورسٹی نہیں آج تک گئی, جو بچوں کے فرینڈس کو نہیں جانتی. ایک منٹ, یہاں پہ میں ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ریز کرنے کا کروں گی کہ جس ماں کو اپنا فون آف آن نہیں کرنا آتا وہ بچوں پہ نظر کیا رکھے گی. تو ماؤں کو یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے پڑھ لیا آپ کی عمر چلے گی پڑھنے کی. دنیا تو چینج ہو رہی ہے نا, دنیا تو آگے جا رہی ہے. اب کوئی یہ کہے کہ 86 ایئرز اولڈ کا بندہ پی ایچ ڈی کیوں کر رہا ہے, وہ اس لیے کر رہا ہے کہ وہ جنریشن کو کچھ بتا سکے. کہ وہ حالانکہ چاہے وہ ڈگری لے کے اگلے دن مر جائے, اللہ ان کو زندگی دے, لیکن اس کی نیت تو ہے نا کہ وہ انفارمیشن پھیلانا چاہتا ہے. اللہ کا جی قرآن پہ نہیں جاتے, اللہ نے بہت سے علم لینے چین جاؤ. بہت سی عورتیں نا, اب جیسے اب میں نے الحمدللہ سورۃ ملک زبانی یاد کی, مجھے امید نہیں تھی کہ میں یاد کر لوں گی, لیکن اللہ کی مجھ پہ ایسی مہربانی رہی, میں اتنا شکر ادا کرتی ہوں کہ مجھے یاد ہوئی. اور وہ آپ یہ سوچ کے اگر سیکھیں نا کہ یہ آپ کی ایک تو آخرت میں آپ کے ساتھ رہے گی, دوسرا آپ کے بچوں کو اس سے فائدہ, دوسرا آپ کہیں بیٹھیں گے تو کسی کو کوئی بات بتانے جوگے ہوئیں گے. چاہے ایج میٹر نہیں کرتی, میرے یہ خیال ہے. لیکن اگر آپ اپنے بچوں کا مستقبل برائٹ دیکھنا چاہتے ہیں تو ماؤں کو, اگر مائیں
हथियार फेंक देंगी ना तो आप समझे उस कौम तबाही की तरफ दाने पे चल। कौम नहीं बनती, माँ से सीरियसली मैं आपको कमाने पैसे नहीं बाप का, हमारे बचपन में हमारी अम्मी कहा करती थी बाप की जूती मान नहीं है, यानी बाप को होना बहुत इम्पोर्टेंट है। लेकिन क्योंकि बच्चा सारा दिन अपनी माँ के साथ रहता है, बाप बेचारा, बाप का एक जो किरदार है ना वो इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि वो कमा रहा है और चाहे वो बच्चों को टाइम ना दे सके लेकिन बच्चों को उसका जरूर होना चाहिए कि हमारा बैक पे बाप है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अगर आपको अपनी स्टोरी बताऊं तो मेरे बच्चे हम साथ नहीं रहते, लेकिन आज तक अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि मैंने कभी इनके बाप के खिलाफ बच्चों के कान में कोई बात नहीं। अव्वल तो खैर ये अगर मियाँ बीवी की नहीं बनी ये उनका पर्सनल मैटर है कि उनका मिजाज नहीं मिला, उनको कोई आदत नहीं पसंद, कुछ ऐसा है। उसमें आप बच्चों को अगर खिलाफ करेंगे ना तो वो माओ को भुगतना पड़ेगा। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कभी आज तक, मैं अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूं कि मैं ना मेरे जो हस्बैंड था उसने कभी कोई खिलाफ बात की, ना मैंने किसी के खिलाफ बात की। तो उससे अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चे ब्राइट शाइन अल्हम्दुलिल्लाह निकल के आए। लेकिन हम अपने तजर्बे ही हम दूसरों को बता सकते हैं। मैं बड़ी दफ़ा देखती हूँ जो मेरे पास ख़वातीन काउंसलिंग के लिए आती हैं, वो कहती है मेरा मियाँ ये करता है, मेरा मियाँ, बाज मर चुके होते हैं हस्बैंड तो कहती हैं अल्लाह बख्शे बड़ा नेक आदमी था, अल्लाह बख्शे बड़ा तंग करता था। मैं ऐसी ख़वातीन को भी जानती हूँ जो अपने जब मियाँ की बात बताती है तो कहते हैं अल्लाह बख्शे बड़ा कमीना बंदा सी। तो अल्लाह ताला माफ़ करे हमें। इंसान है, मैं भी इंसान हूँ, मेरे से भी यकीनन बहुत गलतियाँ कोताहियाँ हुई हैं। जब इंसान यंग होता है तो बात को नहीं समझ पाता, लेकिन कोशिश ये की कि जो हम कर सकते, जो हमारी कैपेसिटी है एज अ मदर वो मैं पूरी करूं। और ये बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, हम यकीन करें कि आप देखते हैं चैनल्स मज़े के, हंसी मजाक ज़रूर देखें, अपनी एंटरटेनमेंट भी ज़रूरी होती है। और ख़वातीन को ख़ास तौर पे माइंड रिलैक्स करने के लिए ज़रूर कुछ ना कुछ अपने हॉबी रखनी चाहिए ताकि वो रिलैक्स। लेकिन जो इन्फॉर्मेशन है करेक्ट इन्फॉर्मेशन आपको ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि आप एक कौम को परवान चढ़ा रहे हैं। यकीन करें कि माँ का अक्लमंद होना हमारे मुआशरे में बहुत ज़रूरी है। आप अगर अक्लमंद होंगी, अक्लमंद आप कैसे बन सकती हैं कि अपने बच्चों के साथ लगी रहें। आपको बच्चों की, आज तक मेरी जिंदगी का रिकॉर्ड है, क्योंकि मैंने कभी अपने मियाँ की जेब नहीं फरोली थी कि उसमें क्या है, और आज तक मैंने अपने बच्चों का मोबाइल नहीं देखा कि उसमें कौन सा नंबर है, क्या है, किसकी कॉल आती है। लेकिन मुझे इतना पता है कि मैंने आज तक कोई गलत काम नहीं किया, तो मेरे बच्चे भी अल्हम्दुलिल्लाह कुछ नहीं करेंगे। लेकिन जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव आते हैं और जिससे आप बहुत सी चीजें सीखते हैं। इसलिए बच्चों के साथ हमेशा लगे रहें आखिरी दम तक, क्योंकि बच्चों को माँ की, खास तौर पे माँ की बड़ी जरूरत होती है। तो बड़ी बातें थी, बड़ा कुछ मैंने सोचा हुआ था, लेकिन इंशाल्लाह जैसे जैसे मुझे मौका मिलता है, जैसे जैसे मेरे जहन में बात आती है, मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करती हूँ। और आज आज एक कल मेरा व्लॉग, क्योंकि मैं एक दिन बाद डालती हूँ, तो आज एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि कल इंशाल्लाह ताला 9 नवंबर को मेरे चैनल को हो जाएंगे माशाल्लाह 3 साल। मैंने नहीं सोचा था, यकीन करें मैंने नहीं सोचा था कि इसको माशाल्लाह ये 3 साल का भी हो जाएगा मेरा शो ना। माशाल्लाह हैप्पी टू यू कहो मुझे लेयर्स का केक खिलाना। पार्टी अभी तो मैं ठीक नहीं हूँ, मैं ठीक होंगी तो पार्टी दूंगी इंशाल्लाह। तो जनाब
اللہ کا شکر ہے. پتہ ہے جب ہم دیکھا دیکھی انسان شروع کرتا ہے, مجھے تو فورسفلی میری بہن نے شروع کروایا ماشاءاللہ, جو امریکہ میں ہے, اس نے کہا کہ تم بناؤ. مجھے یہ اندازہ نہیں تھا کہ یہاں بات کر کے مزہ بھی آتا ہے, کیونکہ پہلے مجھے کانسیپٹ کلیئر نہیں تھا. لیکن پھر وہی بات کہ آہستہ آہستہ جب آپ چیز کو جانتے ہیں تب آپ, جو میری نیچر یہ تھی, ہمیشہ میں اپنے بہن بھائیوں کو پہلے تقریریں کرتی تھی, ایسے نہ کرو, اے کرو, اے کرو. تو پھر مجھے آپ سے موقع مل گیا تقریریں کرنے کا. مطلب جو میرے دل میں ہوتا ہے وہ میں یہاں بات کرتی تھی, کیونکہ آج کل جو ہے میں نے یہ دیکھا کہ بات کم ہی لوگ سنتے ہیں اور سمجھتے ہیں. تو اس لیے کوشش اپنا فرض ہم جاری رکھیں گے. کوشش یہ کریں مائیں کہ سمجھانے کا, اور یہ جو پہلے زمانے میں پنچایت ہوتی تھی اسی طرح بڑے بیٹھ کے بات کرتے تھے, میں وہ چیزیں بہت مس کرتی ہوں. یقین کریں کہ مجھے ایسی سیٹنگز جس میں اس طرح کی انفارمیشن گپ شپ ہو رہی ہو, مجھے بڑا اچھا لگتا ہے. جو اپنے زندگی کے تجربات, یا اشفاق احمد صاحب کا جو ہم پروگرام سنتے تھے زاویہ, میں نے اس کی بکس لا کے رکھی ہے آف اینڈ آن, میں ان کو پڑھ کے مجھے اتنا مزہ آتا ہے نا. کیونکہ جو اگر کسی ماں کو موقع ملے نا تو میں کہتی ہوں کہ وہ جینیس ہے. مائیں جو ہوتی ہیں نا وہ جینیس ہوتی ہیں, جو اپنے بچوں کو کسی قابل بناتی ہیں. میں نہیں ہوں, میں اس قابل نہیں ہوں, لیکن اپنے تجربات دوسروں تک ضرور پہنچانے چاہیے. اور ایک بات میں کہوں گی, ہمبل رہیں. مطلب ہاں میں سنگل پیرنٹ ہوں, میں ہمبل اس سینس میں کہ مجھے غصہ بہت آتا ہے, کیونکہ میری چیزیں جب ٹھیک نہیں ہو رہی تھی مجھے غصہ آتا ہے. کیونکہ جب تک آپ غصہ نہیں کریں گے لوگ آپ کو چیر پھاڑ کے کھا جائیں گے. اس لیے اپنی ایک سائڈ بھی رکھنی چاہیے, لیکن ہمبل رہنا چاہیے, اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور توبہ کرنی چاہیے, جو کہ الحمدللہ ہم کرتے ہیں. تو آج مجھے بڑا مزہ آیا آپ لوگوں سے بات کر کے, اور الحمدللہ 3 سال ہو گئے میری گپ شپ کو. انشاءاللہ بہت لمبا جائے گا اللہ نے چاہا. اور آپ سے یہی میں ریکویسٹ کروں گی کہ اگر آپ کو میری یہ گفتگو اچھی لگتی ہے, گپ شپ اچھی لگتی ہے, اس کو لائک کریں, شیئر کریں, شیئر نہیں سبسکرائب کریں, اور سنتے رہیں میری گپ شپ. انشاءاللہ پھر بات کروں گی اور آپ کے ساتھ اسی طرح اچھے ٹاپکس پہ, تاکہ دوسری ماؤں کو بھی اس سے ہیلپ ہو سکے. اور کان کھلے رکھا کریں, اپنے بچوں کے سراؤنڈنگ پہ نظر رکھا کریں, کیونکہ آج کل بچوں پہ نظر رکھنا بہت ضروری ہے. بچے فیک ہو جاتے ہیں, ماؤں کو کچھ نہیں بتاتے, لیکن ماؤں کو ساتھ ساتھ ان کے رہنا چاہیے, ان پہ نظر رکھنی چاہیے, جو کہ بہت ضروری ہے. تو خوش رہیں, خوش رکھیں. انشاءاللہ پھر ملوں گی. اللہ حافظ.